अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर किया जाएगा पीएमएस के फ़ेज़ 2 के लिए। किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इजीली 700 प्लस मार्क्स जो है वो ले सकें। कंपलसरी तमाम सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मस्ट करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्से है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ थीम्स मेंशन्ड हैं जिनमें एजुकेशन है, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। इन्हीं थीम्स के अंदर रहते हुए आप ऐसे की तैयारी करें, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक पेपर में आता है। इससे हटकर फिर आपको करंट अफेयर्स के जो कुछ इश्यूज़ हैं जो चल रहे होते हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अब पीपीएससी ने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी देना शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली जो वन पेपर एग्ज़ाम के साथ ऐसे पेपर होता है उसमें भी दिए हैं, तो पीएमएस में भी हो सकता है कि करंट अफेयर्स से कोई ऐसे आ जाए। तो आप पाक अफ़गान रिलेशंस देख लें और वार्स और पीस की थीम को लाजमी प्रिपेयर करें, जो इंशाल्लाह मैंने आपको कहा है स्केड्यूल के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे रिलेटेड लेक्चर्स भी और मटेरियल भी इसी चैनल पर कमिंग मंडे से स्टार्ट होंगे, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री में ले सकते हैं। मटेरियल भी आपके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी ऐसे के नोट्स अगर आपको चाहिए हैं जिसमें टोटल जो है वो 38 सॉल्व एसेज हैं, डिटेल्ड आउटलाइन है उसमें और कंप्लीट फुल लेंथी एसेज हैं, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो नोट्स ले सकते हैं। ऐसे पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी 1-2 दिन पहले अपलोड की थी जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। कोई भी कन्फ्यूजन है अगर आपको ऐसे के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन का है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उसको आपने स्किप नहीं करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ प्रेसी में और कॉम्प्रीहेंशन या ट्रांसलेशन में उलझे रहें और जो एक बहुत अहम मेन पार्ट होता है प्रेसी के पेपर का उसको आप स्किप कर दें, जिसमें से आप पूरे नंबर ले सकते हैं। लाजमी ईडियम्स प्रिपेयर करें, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारी चीज़ें इन सेक्शंस में आपको पूरे नंबर देंगी, जिसकी वजह से आप प्रेसी के पेपर में फ़ेल नहीं होंगे। इसी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के नोट्स मौजूद हैं। व्हाट्सएप पर आप सैम्पल ले सकते हैं पहले, और उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स लेने हैं या नहीं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में 15 या 20 मार्क्स का जो पैराग्राफ आता है राइटिंग के लिए, तो वो भी इन नोट्स में मौजूद हैं। बाकी आपको यहाँ पर ईडियम्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, प्रेसी के पैसेजेस, ट्रांसलेशन के पैसेजेस, सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट आता है बहुत ही अहम पेपर है। स्टूडेंट्स इससे डरते भी हैं क्योंकि उनको उर्दू अब लिखनी नहीं आती, इंग्लिश लिख लिख कर, और सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होने की वजह से। उर्दू के पेपर में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं, जिसमें आपने 30 मार्क्स का एस्से है, तलखीस का पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन है, तशरीह है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं। सॉलिड मार्क्स जहाँ से आपके आते हैं तो वो 10 नंबर की जो गलत जुमलों की दुरुस्तगी आती है वहाँ से, और जो मुहावरे आते हैं पेपर में उनमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। बाकी आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप उर्दू के पेपर में स्कोर करेंगे। उर्दू के नोट्स में अब कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसमें ये 13 सॉल्व एसेज हैं। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दूसरा, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी। फिर ज़राए अराज़ी में बतदरीज कमी, शख्सियत पर मुताला अदब के असरात, सदारती और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत एक तकाबली जायज़ा, कानून की बालादस्ती क्यों और कैसे, बेमुआवजा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, महंगाई पर काबू पाने में अवाम और हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ, पाकिस्तानी मईशत, माजी, हाल और मुस्तकबिल, शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफ़ती रवैयों का किरदार, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, आबादी का बहरान एक खामोश एटम बम, सैलाब एक फितरी आफत या इंसानी गफलत का शख्साना। ये एसेज हैं सॉल्व। इसके अलावा उर्दू के नोट्स में आपको मुहावरे मिलेंगे, तलखीस के पैराग्राफ और ट्रांसलेशन के पैसेजेस। तो ये वाले नोट्स लेने के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें।
ان تمام پورشنز کو ڈیلی پریکٹس کریں. اردو کے پیپر میں آپ 70+ آسانی سے سکور کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسلامک اسٹڈیز ہے. تو اسلامک اسٹڈیز میں آپ کس طرح سے اچھا سکور کر سکتے ہیں اور اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں جو آپ کو پریپیئر کرنے چاہیے. سب سے پہلے ایڈوینٹ آف اسلام. اس میں دین اور مذہب میں فرق، دین اور مذہب میں فرق، یہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور اس کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں انڈیویجول پر، سوسائٹی پر. ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال مسٹ پیپر میں آتا ہے. اگلا جو سیکشن ہے وہ بہت اہم ہے، سیرت النبی. اس کو آپ نے پورا پریپیئر کرنا ہے. یہاں پر پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ایز اے میسنجر، ریفارمر، ایڈمنسٹریٹر، ایجوکیٹر، ڈپلومیٹ، اسٹیٹس مین، ملٹری لیڈر، ان میں سے کسی ایک پر کویشچن آ سکتا ہے لازم. اس کے بعد جو ہے ہیومن رائٹس والا سیکشن امپورٹنٹ ہے. انسانی حقوق پر کوئی سوال آ سکتا ہے، اور اسپیسیفکلی وومن رائٹس پر یا مائنورٹی رائٹس پر. اور نیکسٹ جو ہے سیلینٹ فیچرز، جس میں اسلامک سوشو پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کے، جوڈیشل سسٹم اینڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم. لاسٹ میں اجتہاد ہے، اجتہاد اینڈ اٹس فارمز. اجتہاد پر بھی کافی دفعہ کویشچن آ چکا ہے اور آگے بھی آ سکتا ہے. یہ کچھ سیکشنز ہیں جو زیادہ اہم ہیں اور جن میں سے بار بار سوال آتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اب اس سبجیکٹ میں آپ زیادہ مارکس کس طرح سے لے سکتے ہیں. آیات. اب یہاں پر اسٹوڈنٹس کا کویشچن ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی آیت کوٹ کریں قرآن سے تو اس کا ریفرنس کیا ہم صرف قرآن لکھ سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ ہم سورہ کا نام اور آیت نمبر لکھیں. تو نو ڈاؤٹ جو اسٹوڈنٹس سورہ کا نام اور آیت نمبر لکھتے ہیں ان کو زیادہ مارکس ملتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ان کی وہاں پر ایفرٹ بھی زیادہ ہے. یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ سورہ کے نام اور آیت نمبر جو ہے وہ یاد ہو. تو اس صورت میں آپ صرف قرآن کا ریفرنس دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ یہ کریں، آنسر میں احادیث کو لازمی کوٹ کریں، صحابہ کرام کے واقعات دیں، اور امپورٹنٹ جو بکس ہیں ان کے ریفرنسز دیں. اپنے آنسرز میں اشعار کا استعمال لازمی کریں. اور پراپر آپ کا جو اسلامیات کا پیپر ہے وہ اسلامیات کا ہی لگنا چاہیے. ایک اور اہم بات کہ اسلامیات کے پیپر میں 20 نمبر کے آپ کے پاس MCQs آتے ہیں. سو اس پورشن کو آپ 100% پریپیئر کریں. 2 ویب سائٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹیسٹ پوائنٹ PK اور پاک MCQs. اس کے علاوہ جو اسلامیات کے PMS کے پاس پیپرز ہیں وہاں سے بھی آپ MCQs دیکھ لیں جو آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ریوائز کر کے جائیں. تو یہ جو 20 نمبر ہے نا MCQs کے، یہ آپ کو اسلامیات میں اچھا سکور کرنے میں ہیلپ کریں گے. اگر یہاں سے آپ 15-16 نمبر لے لیتے ہیں تو سوچیں آپ ریٹن میں کتنے مارکس لے سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو پیپر میں آتا ہوگا نا. 2-3 سوال آپ کو زیادہ اچھے آتے ہوں گے اور کچھ آپ کو نارمل آتے ہوں گے، تو آپ اس پیپر میں بھی اچھا سکور کر لیں گے. اسلامیات کے نوٹس جو ہے نا وہ اردو میں ہیں. جن اسٹوڈنٹس نے انگلش میں آپٹ کی ہوئی ہے تو اس کے نوٹس اویلیبل نہیں ہیں. اردو میں جنہوں نے اسلامیات کو اٹیمپٹ کرنا ہے وہ اس سلیبس کے اکارڈنگ نوٹس لے سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز کا پورشن ہے اور اس میں بھی 20 نمبر کے آپ کے پاس آبجیکٹیو آتے ہیں، اور اس 20 نمبر میں آپ کے پاس MCQs نہیں بلکہ فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں. اب اس پورشن کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کی جو ہسٹری ہے 712 سے لے کر 1947 تک اس کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اور پھر 1947 سے آنورڈ 2026 تک ابھی کے جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. لیکن یہ زیادہ تر 712 سے 1947 تک کے ایونٹس زیادہ پوچھے جاتے ہیں. اور MCQs میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی آپشن لگا آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں بھی آتا فل ان دی بلینکس میں آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے ان کو ڈیٹیل میں پریپیئر کرنا ہے. آبجیکٹیو کے علاوہ آپ نے پھر 4 کویشچنز اس پیپر میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ فرسٹ والا پورشن بھی اہم ہے، یہاں سے کوئی نہ کوئی کویشچن آ سکتا ہے ایجوکیشنل موومنٹس پہ. اور اس کے بعد یہاں پر ایگریکلچر، انڈسٹری اور ایجوکیشن، ان کے ایشوز کیا ہیں، ان کے افیکٹس کیا پڑ رہے ہیں اور سولوشنز، ان کو آپ اس طرح سے پریپیئر کریں. اور جیوگرافی، پاکستان کی جو جیوگرافی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے،
اس کو مسائل کون سے درپیش ہیں، اپرچونٹیز کیا کیا ہیں ہمارے پاس. ساتھ میں آپ نے پاکستان کا جو میپ ہے وہ پریپیئر کرنا ہے، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ساتھ میں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نیکسٹ آپ نے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل سینیریو اس کو پورا پریپیئر کرنا ہے. پاکستانز نیوکلیئر پروگرام اینڈ انٹرنیشنل کنسرنز، اور یہاں پر جو ہے وہ سارک امپورٹنٹ ہے، اس پر سوال آ سکتا ہے. پھر سوشو اکنامک چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز ان پاکستان. اب یہ اگر آپ پریپیئر کرتے ہیں یہاں پر تو ایسے کے لیے بھی یہ ٹاپک آپ کا پریپیئر ہو جائے گا. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ڈائنامکس اینڈ چیلنجز فور پاکستان اینڈ دی یونائٹڈ نیشنز. پھر کچھ گلوبل ایشوز ہیں، اور یہاں سے کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے وہ مسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. فلسطین پر گروئنگ ایکسٹریمزم اینڈ ملیٹنسی، وار آن ٹیرر. پھر جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے اور پولیٹیکل ایولیوشن ہے سنس 1971. اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹک ایولیوشن ہے، ان کو آپ نے مرج کر کے ایک ہی دفعہ ساتھ میں پریپیئر کرنا ہے. فورن پالیسی کے پاکستان میں کیا ایشوز ہیں، ان کے کازز کیا ہیں، افیکٹ، سولوشنز، یہ سارے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. کشمیر ڈسپیوٹ، سچویشن ان افغانستان سنس 1979. اس کے علاوہ جو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں اس کو آپ پریپیئر کریں. پاکستان کے انرجی پرابلمز، اور اوپر بھی سوشو اکنامک پرابلمز مینشن تھے، اور یہاں پر جو پرابلمز مینشن ہیں ان میں پاورٹی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، امپاورمنٹ آف وومن اینڈ ہیومن رائٹس. ان کو آپ پریپیئر کریں. اس کے ساتھ آپ نے گورننس کے ساتھ ملا کر اکاؤنٹیبلٹی کو، ٹرانسپیرنسی کو، یہ اکثر ان کو آپس میں لنک کر کے کویشچن ایک ہی دیتا ہے. گورننس کے ساتھ یہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی، کیونکہ ان کے ایشوز سیم ہیں، افیکٹ سیم ہیں، سلیوشن سیم ہیں. اور لاسٹ پر ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو اہم امینڈمنٹس ہیں 8th 13th 18th، ریسنٹلی جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے 27th، یہ آپ نے پریپیئر کرنی ہے. پاکستان اسٹڈیز کے پیپر میں زیادہ مارکس لینے کے لیے آپ اس پیپر میں میپس کا استعمال کریں، فلو چارٹس، ایگزامپلز دیں آپ اس میں، فیمس پرسنالٹیز جو ہیں ان کی کوٹس، اور جو امپورٹنٹ آتھرز ہیں ان کی بکس کا آپ لازمی ریفرنس دیں. پاکستان اسٹڈیز کے جو نوٹس اویلیبل ہیں اس میں آپ کو ایگزامپلز بھی ملیں گی، فیکٹس بھی ملیں گے، کوٹس بھی ملیں گی، کوٹس اور جو آتھرز ہیں ان کی بکس کے ریفرنسز بھی. تو ان ساری چیزوں کو ملا کر یہ نوٹس بنائے گئے ہیں. جس کو بھی پاکستان اسٹڈیز میں پرابلم ہے اور نوٹس چاہیے ہیں تو وہ اسی واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں. نوٹس لینے سے پہلے سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں. آپشنل میں اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس کو پریپیئر کرنے میں پرابلم ہے، یا سوشل ورک، فلاسفی اور ایجوکیشن، PMS کے کمپلیٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہر ٹاپک کو ڈیٹیل میں سالو کیا گیا ہے، اور PDF میں ان کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں. سو آپشنل میں صرف 4 سبجیکٹس ہیں، اور اگر آپ ان کو صحیح سے پریپیئر کر لیتے ہیں ان نوٹس کو تو آپ لازمی اچھا سکور کریں گے. جن کو بھی نوٹس چاہیے ہوں وہ 8 AM to 8 PM اسی ٹائمنگ کے اندر کانٹیکٹ کیا کریں، اور میسج کرنے کے بعد ویٹ کیا کریں. آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو رسپانس مل جاتا ہے، اور کالز اور مس کالز وغیرہ کو اوائڈ کیا کریں. اس دفعہ PMS کی کافی اچھی سیٹس ہیں، 100+ ہیں، تو اس چانس کو مس نہ کریں. جنہوں نے بھی جنرل نالج کے پیپر کو کوالیفائی کر لیا ہے تو وہ اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ پیپرز کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے مل جائے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور پرانے اسکیجولز کے حساب سے ہی آپ چلیں. اپریل کے اینڈ تک آپ کے پیپرز سٹارٹ ہو جانے ہیں، اس لیے فوکسڈ ہو کر ہر سبجیکٹ کو ایکول ٹائم دیں، کیونکہ ہر سبجیکٹ کے 100 ہی مارکس ہیں، چاہے وہ آسان ہو یا مشکل. آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو. اگر آپ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور منڈے سے جو لیکچر سٹارٹ ہو رہے ہیں ایسے کے وہ لینا چاہتے ہیں، اسکیجول میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کون سی تھیمز آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی، تو اس کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو لیکچرز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.